دریائے چناب ہیڈ مرالہ اور ندی نالوں میں پانی کی صورتحال بہتر ہونے لگی۔ ذرائع کے مطابق مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کی سطح میں کمی۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد 1,77,360 کیوسک ہے، جبکہ دریائے چناب میں پانی کا اخراج 1,66,760 کیوسک ہے۔ نالہ پلکھوں میں پانی کی سطح میں اضافے سے دھان اور چارے کی فصل پانی میں ڈوب گئی۔ حاصل پور میں محکمہ وابڈہ کی غفلت کے باعث بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہماری نمائندہ افضال ارشد۔ جی افضال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں اس وقت موجود ہوں حاصل پور کے وارڈ نمبر 17 کچی آبادی میں، جہاں پر محکمہ وابڈہ کی نالی کا منہ بولتا ثبوت۔ اس وارڈ نمبر 17 کچی آبادی میں بجلی کی لٹکی ننگی تاریں عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ آئے روز اس بجلی کی لٹکی ننگی تاروں کی وجہ سے حادثے پیش آتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو بجلی کی لٹکی ننگی تاریں ہیں، یہ زمین پر بھی پڑی ہیں، لوگوں کے گھروں کے مین دروازوں پر کے اوپر سے جا رہی ہے، جو بھی کسی وقت بھی جانی نقصان پیش آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جب شہریوں سے جانا گیا تو شہریوں کو کہنا کہ ہم نے کئی بار میڈیا کے ذریعے اور درخواست کے ذریعے بھی آگاہ کیا، لیکن محکمہ وابڈہ والوں نے ابھی تک اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ ہمارا حکومت وقت حاصل پور کی انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس لٹتی ننگی تاروں کو کسی پول کے ذریعے اونچا کیا جائے تاکہ ہماری جانیں محفوظ رہ سکے۔ جی چینیوٹ میں کسان اتحاد عوامی پلیٹ فارم سے پریس کلب میں کاشتکاروں کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ حکومتی پالیسیوں اور بجلی کے بلوں، کھاد، ڈیزل کی عدم دستیابی پر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین کسان اتحاد ماہر مقصود حل، صدر محمد طفیل لونا سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ حالیہ مہنگائی کے باعث کسان کے پاس کھاد خریدنے تک کے پیسے نہیں۔ حکومت نے رہی سہی کسر بجلی کے بلوں میں نکال دی ہے۔ کھادوں کی عدم دستیابی سے فصلوں کی فی من پیداوار کم ہو گئی۔ چینیوٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جب بھی یہ مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کو مسائل آتے ہیں تو یہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ حق کا ساتھ دیں اور اس مظلوم طبقے اور پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارے ملک کی جو 70% آبادی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ اس میں مزدور بھی آ جاتا ہے، اس میں تاجر بھی آ جاتا ہے۔ اگر زرعی لوازمات فیکٹریوں تک نہ پہنچیں تو یہ تاجر کس طرح اپنے ملک کی ملیں چلا سکیں گے؟ ان کو خام مال ملے گا تو یہ ملیں چلیں گی۔ تو برائے مہربانی یہ جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی بجلی کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، کبھی کھادوں کی قیمت۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو فصلیں ابھی اگائی ہیں، 15,000 روپے ڈی اے پی، 17,000 روپے پوٹاش کھاد، اور یوریا جو ہے وہ 5,000 روپے بلیک میں مل رہی ہے، اور وہ بھی نہیں مل رہی۔ یعنی 5,000 روپے دے کے بھی جو اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے کسان، اس کو لائنوں میں لگ کے وہ بھی کھاد مل رہی ہے۔ حالانکہ فارن ملک میں اتنی کسان کی قدر کی جاتی ہے کہ اس ملک کی عوام کو غلہ مہیا کرنے والا واحد کسان ہے، تو ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہے۔ تو برائے مہربانی حکومت وقت کو چاہیے یا تو جتنے زرعی مداخل ہیں ان کی قیمتوں کے مطابق کسان کو ان کی فصلوں کا صحیح معاوضہ ملے، اور اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ان تمام زرعی مداخل پہ کسان کو سبسڈی دی جائے، کیونکہ ابھی 2,200 روپے میں پر 40 kg گندم ہم سے خریدی گئی ہے، اور وہی گندم 3,000 روپے میں پورے ملک کی عوام کو دی جا رہی ہے، اور آٹا اس سے بھی اوپر ہے۔ یعنی کئی آپ کے ملک میں کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 4,000 روپے میں پر 40 kg آٹا مل رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی کسان کو پہلے یہ نہیں، کوئی اس کی باقاعدہ پلاننگ نہیں کی جاتی کہ آپ نے یہ فصل کاشت کرنی ہے، اس کا اتنے اخراجات ہیں اور اتنا آپ کو مناسب پروفٹ ملے گا۔ یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہا ہے یہ سارا سسٹم۔ یعنی جب آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم ڈسٹرکٹ پریس کلب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری کال پر تمام صحافی حضرات تشریف لے آئے اور ہمیشہ کی طرح کاشتکاروں کی، بجلی کے صارفین کی اور عوام کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا ایک اہم کردار ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ تمام صحافی بھائیوں کے علم میں ہے کہ اس وقت کاشتکار اور بجلی کے عام صارف بہت انتہائی پریشان ہے۔ ہوش ربا بلوں کی وجہ سے زرعی مداخل میں آئے روز مہنگائی کی وجہ سے کاشتکار بھی پریشان ہے اور عام صارف بھی پریشان ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کسان اتحاد عوامی کی طرف سے مار مقصود احمد ہرل ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین کسان اتحاد، صدر کسان اتحاد عوامی چودھری محمد طفیل لونا صاحب، صدر کسان اتحاد مار محمد علی لالی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ جو کاشتکاروں کی اور عام صارف کی مشکلات ہیں اس کے بارے بھی صحافی حضرات کو آگاہ کریں گے تاکہ حکومت وقت اور ریاستی اداروں تک ہماری آواز اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کے کانوں تک پہنچ سکیں۔ اور اسی سلسلے میں کل انشاءاللہ تعالی ہمارا پرامن احتجاج بھی ہوگا، اس سلسلے میں بھی مار مقصود احمد ہرل صاحب اور دیگر قائدین آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ مار مقصود احمد ہرل ایڈوکیٹ صاحب۔ اور گنا وافر ہے تو وہی گنا 200 روپے میں آپ سے لیں گے، یہ ظلم ہے۔ ابھی بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے، کیا ہم اپنے کپڑے بیچ دیں، اپنی گاڑیاں بیچ دیں، کیا کریں ہم؟ کس طرح وہ بجلی کے بل ہم ادا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ ہی ہم بجلی کے بل اس طرح ادا کریں گے۔ تاجر کی یونٹی ہے، ابھی کسان بھی اپنی یونٹی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ تاجر کو بھی وہ ٹیکس چھوڑ دیا گیا ہے، وکلاء کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو کسان اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ابھی 1 سال تک یہ ملک پورے غذائی بحران میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی یہ آپ کی حکومت اربوں ڈالر کا بیر سے فوڈ سیکیورٹی محفوظ بنا ہی نہیں سکتی، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ ہے۔ برائے مہربانی اپنے کسان کا خیال کریں، اس کو زرعی مداخلت پہ سبسڈی دیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ زراعت پہ خیال کریں۔ اور ہم صبح انشاءاللہ تعالی 12 اگست کو یہ جو بجلی کے بلوں اور کھادوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو گندم کے سیزن میں ہمیں یوریا نہیں مل رہا تھا، تو گندم ہماری جو 40 من فی ایکڑ پیداوار آتی تھی وہ 25-30 من سے اوپر نہیں گئی۔ یہاں سے ہی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غذائی قلت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اب جو سیزن چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے کماد کے لیے نہیں ملی، ہمارے لیے چارے کے لیے نہیں مل رہی۔ جانور اس بھوک کی وجہ سے ایک وبا آئی ہوئی ہے، جو غذائی قلت کی وجہ سے جانور بھی مر رہے ہیں۔ جو تگڑا جانور ہے اس میں وہ اس کی مدافعت ہوتی ہے، وہ بچ رہا ہے، اور جو کمزور ہے جس کو چارہ ہی نہیں مل رہا وہ اس میں جلدی اس فضائی وبا میں فوت ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیت نہیں ہو رہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، پھر جتنا بار بار کیا جائے کہ 2 ماہ سے بارشیں ہوئی ہیں تو کچھ ہمارا یہ اتنا ہے کہ سانس چل رہا ہے۔ باقی اس طرح ہی سمجھو جیسے مار صاحب کہہ رہے تھے خودکشی پہ آئے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ پریس کلب کا شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح یہ مظلوم کا، پسے ہوئے کسانوں کا آواز بنتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، ایوانوں تک ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں۔ تو فی الحال جس طرح یہ صورتحال جا رہی ہے اس میں ہمارے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین مرکزی چودھری عبدالرؤف تتلا صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو PAF کے نام سے بلوں میں اضافہ ہوا ہے، 40,000 کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 60,000 روپیہ وہ ٹیکس آیا ہوا ہے۔ یہ کسان کہاں سے ادا کرے گا؟ یہ پوچھنے کے لیے ہم انشاءاللہ جلد سپریم کورٹ میں پہنچ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں بڑی امید ہے جو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو اس سے پہلے ہم کل کی جو کال ہے 12 اگست کو چنیوٹ میں بھرپور پرامن احتجاج کی، اس میں بھی انشاءاللہ بھرپور شمولیت کریں گے۔ پورے کسان، پورے ڈسٹرکٹ کے کسان انشاءاللہ ہوں گے۔
کے چیئرمین صاحب شاہ صاحب اور لونا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم کل بھرپور احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ کل ضرور کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کے پاس اب کوئی پیسہ نہیں رہ گیا کہ وہ بل ادا کرے، ڈیزل خریدے، یوریا خریدے، ڈی اے پی خریدے۔ ریٹس اتنے ہیں کہ وہ خرید سے بہر ہیں، اور کسان کے پاس اب خودکشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ یہ خود اپنے خاندان کو پال سکتا ہے۔ جس کی ذمہ داری تھی کہ پورے ملک کو فوڈ وہ مہیا کرتا تھا، اب اس کے اپنے خاندان کو پالنا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ اس کے پاس کھاد ہوگی، پیسے ہوں گے تو دوسروں کو بھی روزی مہیا ہوگی۔ جب اپنے پاس ہی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ تو ہماری گورنمنٹ سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ کسانوں کے جو بل آئے ہیں ٹیوب ویل کے وہ کسان ادا نہیں کر سکتے، ان کو فی الفور واپس کیا جائے، اور فکس جو 5 روپے پر یونٹ تھا اسی حالت پہ واپس لے۔ مہربانی۔ منڈی بہاؤدین کی اولڈ ڈی ایچ کیو اسپتال کی ایمرجنسی سے ڈاکٹرز غائب، مریض پریشان۔ ڈاکٹر صاحبان صبح سے غائب، رات والے ڈاکٹرز بھی فجر کے بعد وارڈ میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی وارڈ کو ڈسپینسر چلا رہے ہیں۔ ایمرجنسی چیک اپ کے لیے جانے والے شہریوں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹریول یو ٹیم کی جانب سے ٹیک ٹرپ کا اہتمام کیا گیا۔ ٹور کے انتظامیہ اسامہ، مومنہ، تابش اور فرح نے پاکستان میں پہلی بار ٹیچ ٹرپ 22 کا اہتمام کیا۔ سفر میں بہت سے معروف مقررین شامل ہوئے، جن میں احمد منظور، کائنات گوہر اسماعیل، اسامہ سلیم اور جویریہ کے ساتھ ساتھ ایم پی اے سابق وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پی کے جناب ضیاء اللہ بنگش نے بھی شرکت کی۔ تمام مقررین نے انٹرپرینورشپ، فیوچر ٹیکنالوجیز، فری لانسنگ اور یوٹیوب پر کام کرنے کے بارے میں گفتگو کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی بات کی کہ کس طرح پاکستانی معیشت انٹرپرینورشپ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کر سکتی ہے۔ حویلی لکھا میں سیاست دانوں کی نااہلی، عوام اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے ترقیاتی کام کروانے پر مجبور۔ تفصیلات بتا رہے ہیں علی سلمان۔ جی بالکل، نااہل سیاست دانوں کی نااہلی، عوام سیوریج کے گندے پانی سے تنگ آ کر اپنی جیب میں سے گلی اونچی کروانے پہ مجبور، اور عوام کا کہنا یہ ہے کہ اب یہاں پہ کوئی کسی قسم کا سیاست دان ہمارے سے ووٹ مانگنے کے لیے نہ آئے، ورنہ شرمندگی کا سامنا کریں گے۔ خلیل پور میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس لگانے کے خلاف شدید احتجاج، شہریوں نے بل جلا دیے۔ حکومت مخالف نعرے بازی، عوام کا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ سٹی پریس کلب دیپال پور کے صدر چودھری محمد اشفاق ارائیں کی پریس کلب عہدیداران سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کی تقریبات دھوم دھام سے مناتی ہیں، ملک کی ترقی کا راز عدم برداشت کے خاتمے اور احساس ذمہ داری میں ہے۔ رخ کریں گے کندیا کا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کندیا میں بھی 14 اگست یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ شہر کے تمام علاقوں میں جشن آزادی کے حوالے سے پاکستانی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر آرائشی اشیاء کے سٹالز لگ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ این نیوز مظہر نیازی سے۔ جی مظہر، آگاہ کیجیے گا۔ 14 اگست نزدیک آتے ہی ملک بھر کی طرح کندیا میں بھی جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک شاپ پر موجود ہیں جنہوں نے 14 اگست کے حوالے سے یہاں پر بیج، جھنڈے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ خریداروں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی دیکھنے میں آئی ہے؟ جی ہر سال جو ہے نا اضافہ ہی نظر آتا ہے، اور اس سال بھی ویسے ہی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ حالات جس طرح کے ہیں، ملک میں مہنگائی ہے، لیکن جو یہ جذبہ ہے یہ سب سے اوپر رہتا ہے ہمیشہ۔ اس کو جو ہے نا مہنگائی وہ نہیں کرتی، مطلب ڈسٹرب نہیں کرتی۔ تو یہ جذبہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے۔ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے سٹال لگا رہے ہیں، لوگ خریداری جوش و خروش سے کر رہے ہیں، اور جشن آزادی میں 14 اگست انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا دن ہے۔ اس دفعہ ہمارا بہت جوش ہے، عوام میں مہنگائی کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے جشن آزادی منانے کے لیے بہت بھرپور بازار میں آ رہے ہیں، اور ہمارا سامان پہلے سے بھی زیادہ ہم اس دفعہ بیچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمارا ہے، اور اس کی فتح کے لیے ہم ہمیشہ ہر وقت ہماری جان حاضر ہے۔
पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इनका कहना था कि दिन ब दिन जो है ये जज्बा बढ़ता जा रहा है और ख़रीदारों में इजाफ़ा हो रहा है। महंगाई जो है वो इसमें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये जोश और जज्बा खालिसतन आज़ादी के लिए है और इंशाअल्लाह ये हर साल इसी तरह जोश व खरोश बढ़ता रहेगा। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो की एन न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। इन्होंने कहा कि तमाम कौम भरपूर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रही है। आजकल के हालात क्या है, लगती नहीं इस मुल्क में सियासत है, लगता नहीं इस मुल्क में हुकूमत है। एक अपोजिशन पहले ऐसे होता था, भाई एक को हटा दिया गया, हट गया। ये हटने वाले नहीं है, ये तो ऐसे लगते हैं जनाजे हैं, इनको उठाना पड़ेगा, वो तो नहीं जा रहे हैं। गवर्नर हलफ नहीं लेता है, सदर उनके बाप की बात चाहिए, हलफ नहीं लेंगे। सदर हलफ नहीं ले रहा है तो बैठे क्यों उस मंसब पे सदर साहब? वो गवर्नर एक दिन पहले मुझे मिले प्रोग्राम में, फिर वो बड़े कानूनी नुकात उठा रहे थे। अच्छा नहीं है, आपकी मनसबी जिम्मेदारी है कि आप हलफ लें। आप सदर साहब, सदर बनने से पहले पार्टी के हुक्म थे, सदर बन के तो पाकिस्तान के सदर है, वो किसी पार्टी के नहीं है। जिस तरह मेरे कायद आसिफ साहब ने ज़माना सदारत में जो किरदार अदा किया, वही एक कौमी हकीकी रहनुमा, कौमी रहनुमा को और ममलकत के सरबराह को ये रवैया अपनाना चाहिए। आपकी मेहरबानी। अगस्त कौमी दिन है हमारा, आज़ादी का दिन है। अच्छी कौमें अपने आज़ादी के दिन को ईद की तरह मनाते हैं। अब यहाँ बदकिस्मती से ऐसा माहौल रहा है कि किसी ने अपने आज़ादी पर फ़ख्र महसूस करके खुद ब खुद कोई जश्न के प्रोग्राम नहीं बनाए। हम जो काम वो सरकारी सरपरस्ती में रहे। मेरा दिल ये कहता है कि मुल्क के हालात ऐसे हो जाए, ऐसे लोगों को आसानियाँ मिले कि लोग अपनी आज़ादी पे फ़ख्र करके खुद ब खुद वो दिन मनाएं। मेरी ये ख्वाहिश है। नज़ायत न्यूज़ से भी लोग इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ायत न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए नज़ायत न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।